اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ ابھی تک مبینہ خط کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وزیر اعظم نے صحافیوں کو بلایا، ان کو بھی کہتے ہیں دکھا دیا گیا ہے۔ اب انہوں نے سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا، جس میں وزیر داخلہ، وزیر دفاع، نیول کے چیف، ایئر چیف اور دیگر ممبران شریک ہوئے۔ وہاں بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ خط کے بارے میں ابھی تک تاحال کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ سکی۔ اپوزیشن کی جانب سے اس حوالے سے مختلف بیانات آ رہے ہیں۔ زرداری نے کہہ دیا ہے کہ یہ خط یہ جعلی ہے، انہوں نے اس کو جعلی قرار ہی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان صرف ایک سیاسی سٹنٹ اس کے بارے میں کھیل رہے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہنے کی کہ عمران خان کیسے یہ پاسبل ہے کہ عمران خان اتنا بڑا قدم لے لیں، اتنی ذمہ داری کی سیٹ پر بیٹھ کر کہ وہ جعلی خط ہو اور وہ اس جیسے قطری شہزادے کا خط آیا تھا اسی طرح کا یہ خط بھی آ جائے۔ اگر یہ ہم فار ایگزامپل ایک سیکنڈ کے لیے ہم آصف علی زرداری کی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ خط جعلی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہیں جو آئین کے تحت جنہیں دکھایا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں ہم دکھا دیتے ہیں۔ عسکری قیادت کو بھی انہوں نے کہا اس حوالے سے اعتماد میں لیا، پھر انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی پیشکش کی، ان کیمرہ اجلاس کے حوالے سے بھی کیا، صحافیوں کے حوالے سے بھی کیا۔ پھر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر یہ خط جعلی ہوتا تو ابھی تک جس ملک پر جیسے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ وہاں سے یہ چیزیں کہلا کے آئی ہیں، اس کے مندرجات آئے ہیں کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پھر اس کے سخت ترین نتائج ہوں گے۔ پھر امریکہ نے اس خط کو وزارت خارجہ کی پالیسی سے نتھی کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان اتر جاتا ہے تو پھر حالات سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ ہم عمران خان کو ویسے بھی نہیں پسند کرتے، اگر پاک امریکہ تعلقات چلنے ہیں تو اس میں عمران خان کی شکست لازمی ہے۔ یہ ہے انٹروین کرنا کسی دوسرے ملک کا ہمارے ملک کے اندر، جو کہ انتہائی خطرناک ہے اور غلط ہے۔ ہم ایک ساورن سٹیٹ ہیں، ہم ایک آزاد ریاست ہیں، کوئی دوسرا ملک ہماری پالیسیوں میں کیسے مداخلت کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان خواہش کرے کہ وہاں جو بائیڈن کی جگہ ٹرمپ آ جائے یا ٹرمپ کی جگہ کلنٹن آ جائے یا کوئی بھی آ جائے؟ از اٹ پاسبل کہ ایسا یہ ممکن ہے؟ قطعی طور پر یہ ممکن نہیں، گو کہ وہ سپر پاور ہیں، ہوتی رہے۔ اب اس میں اس خطے کے جو مالک ہیں، رشیا نے پہلے ہی اس حوالے سے آواز اٹھا لیا، اس کے میڈیا پہ مختلف خبریں چلی ہیں۔ اب چین نے بہت بڑا بیان دے دیا ہے اس حوالے سے۔ چین بھی باقاعدہ اس سلسلے میں کود پڑا ہے اور چین نے کہا ہے کہ چھوٹے ملکوں کو سر جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے اور چین قطعی طور پر ایسی اجازت نہیں دے گا کہ چھوٹے ممالک سر جنگ میں شامل ہوں۔ اس موقع پر وزیر خارجہ کا بیجنگ کا دورہ وہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان نہ اس کے روس سے تعلقات ہوں نہ ہی اس کے چین سے تعلقات ہوں۔ وہاں سے تصویریں آ رہی ہیں جس طرح سے وزیر خارجہ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جیسے ان کے ہم منصب کے ساتھ تصویریں، ملاقاتیں آ رہی ہیں بیجنگ سے، وہاں سے بیانات بھی آ رہے ہیں اور اب چین نے باقاعدہ اس حوالے سے ایکشن لے لیا ہے۔ یہ ہے ہماری اندرونی سیاست، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک عموماً جھکاؤ وہ امریکہ ہی کی طرف ہے۔ ہمارے جو معاملات حالات ہیں، ہم زیادہ امریکہ ہی کی طرف جاتے ہیں، جبکہ رشیا کی ایک سائیکی ہے کہ روس اگر آپ سے دوستی کرتا ہے تو وہ ایکول لیول پر بٹھاتا ہے۔ اور امریکہ کا کیا سلسلہ ہے؟ امریکہ کا یہ سلسلہ ہے وہ اپنے مطلب کے لیے آپ کو استعمال کرتا ہے، آپ کو جنگ میں جھونکتا ہے، آپ کی قوم کو تباہ کرتا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک دم ایسے سائٹ پہ کر دیتا ہے جیسے دودھ سے مکھی نکال کے باہر کر دی جائے یا بال نکال دیا جائے۔ ایسے یہ ہے امریکہ کی سائیکی اور ابھی تک ماضی یہ بتاتا ہے کہ امریکہ کبھی بھی ہماری مدد کو نہیں پہنچا۔ وہ ایک بحری بیڑا آنا تھا جو آج تک یہاں پہنچا ہی نہیں ہے۔ چین نے ایک بھاری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس خطے میں اور پاکستان ایک گیٹ وے ہے، خاص کر گوادر کے حوالے سے، لہٰذا چین قطعی طور پہ یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اس سر جنگ میں شامل ہو یا پاکستان کو اس سر جنگ میں شامل کیا جائے، اس کے امکانات ہی نہیں ہیں۔ حالات بہت ایک عجیب موڑ پر آ گئے ہیں، ایک گھمبیر صورتحال میں حالات داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، وہاں بھی ڈیبیٹ ہوگی عدم اعتماد پر۔ اپوزیشن یہ کہتی ہے
کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں فیس سیونگ دی جائے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ فیس سیونگ نہیں دے گی۔ رہ گیا ایک اہم ترین اس خط کا مسئلہ، جو مندرجات سامنے آئے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، وہ براہ راست ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ مداخلت ہے، اور اگر یہ خط حقیقت پر مبنی ہے تو اس کے بارے میں ہمارے اداروں کو انتہائی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ آج یہ ایک خط آیا ہے، کل کو کچھ اور بھی ڈیمانڈ آ جائیں گی، پھر بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ان 3-3.5 سالوں میں عمران خان نے کھڑک کے بات کی، امریکہ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی، اسے ایبسلوٹلی ناٹ کہا، اسے ڈو مور کی جگہ نو مور کہا گیا، پھر اسلامو فوبیا کے حوالے سے تقریر کی، پھر OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں مغرب کو کھلنا شروع ہوئیں، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر ایسے متحد ہو جائیں اور وہ باقاعدہ آواز اٹھائیں۔ دیکھ لیں آپ ماضی میں، آپ جس نے آواز اٹھائی اس کے ساتھ کیا ہوا، کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا، بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا، جو بھی آواز اٹھاتا رہا وہ امریکہ اور یورپ کی سازشوں کا شکار ہوتا رہا۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون اس ملک کا ہوتا ہے۔ ہمارا سروکار ہے وطن، ہمارا سروکار ہے پاکستان، ہمارا سروکار ہے آزادی، ہمارا سروکار ہے خود مختاری۔ یہ ساری چیزیں ہوں، بھلے کوئی بھی وزیر اعظم ہو، ان چیزوں کو جو ہے قائم و دائم رہنا چاہیے، تب ہی یہ ملک کو قائم و دائم رہے گا۔ اگر عمران خان نے کوئی سٹانس لے لیا ہے تو اس کو سٹانس لینے دینا چاہیے۔ کیا اپوزیشن یہ سمجھ لے، کیا نادانستی میں تو نہیں وہ کسی جال میں، دشمن ہمارا بہت عیار اور مکار ہے، اس کی چال میں تو کہیں اپوزیشن معصومانہ انداز میں تو نہیں پھنس گئی ہے؟ یا اگر کوئی 2-4 بڑوں کو پتا ہے تو بھی دیکھیں اس حوالے سے۔ بہرحال ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، آنے والا وقت بتائے گا۔ چین کا جو بڑا بیان آ چکا ہے سامنے، یقینی طور پر اس کے بھی اثرات ہوں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوگی۔ ہم پھر ایک بات دہرائے دیتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں عمران خان کا ہی فائدہ ہے، وہ ہارے یا جیتے۔ جیسے کہ پروین شاکر نے کہا تھا کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور ساتھ ہی اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔